القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله الفلك السفن الواحد والجمع سواء وقال مجاهد تمخر السفن من الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام وبه قال وقال الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. یہ تجارت فی البحر، وہاں بر کا بیان تھا، گویا یہاں بحر کا بیان ہے. التجارت فی البحر، سمندر کا سفر برائے تجارت کرنے کے جواز کا بیان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمے سے تجارت فی البحر معنی سمندری سفر کرنے کے جواز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں اور اس سلسلے کی روایت پیش کرتے ہیں لا يركب البحر الحاج او معتمر او غاز فی سبیل اللہ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ اغراض و مقاصد سے سمندر کا سفر کیا جا سکتا ہے، باقی اور کسی مقصد سے سمندر کا سفر نہیں کیا جا سکتا. یہ یہاں سے حضرات استدلال کرتے ہیں. جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس روایت کے ذوف کا نقل کرتے ہیں، روایت ضعیف ہے، یا پھر تجارت جو ہے یہ بھی من جملہ اغراض صحیحہ کی ایک غرض ہے. جیسے حج عمرہ یہ اللہ کی طرف سے بندے پر حج فرض ہوا ہے، جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے، ایسے کسب طیب و حلال یہ بھی جو ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. لہذا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اگر سمندر کا سفر بھی کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جمہور علماء کی رائے یہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ان حضرات کا رد کرنا چاہتے ہیں جو سمندری سفر کی مانعت کے قائل ہیں. یہاں سے آپ نے استدلال کے اس کو سمجھیے. وقال مطر شراح کرام کہتے ہیں کہ مطر کی دو مصداق ہو سکتے ہیں، یا تو مطر ابن طہمان اور یہی مطر وراق ہیں، اس لیے کہ وہ مصاحف نقل کرتے تھے، لکھتے تھے، اور اسی لیے ان کو وراق کہا جانے لگا، مطرون الوراق. اور علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطر ابن فضل المروزی شیخ البخاری ہیں. حموی کی روایت میں مطرف ہے، لیکن یہ تصحیف ہے، یہ درست نہیں ہے. بہرحال یہ مطر ابن طہمان یا مطر ابن فضل المروزی ہیں، جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اثر نقل ان کا کر رہے ہیں. قال مطر کہتے ہیں، مطر وراق کہتے ہیں. لا بأس به ای لا بأس برکوب البحر، رکوب البحر میں کوئی حرج نہیں ہے، سمندری سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لا بأس به وما ذکرہ اللہ فی القرآن الا بحق، اور نہیں ذکر کیا اس کو اللہ نے قرآن میں مگر حق کے ساتھ. لا بالباطل مانا اس کسی نہ کسی غرض اور فائدے کے لیے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے. گویا آپ اس کی جواز کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن نے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مقام امتنان میں ذکر کیا ہے. لہذا ظاہر بات ہے جس چیز کو اللہ مقام امتنان میں ذکر کریں وہ چیز محمود ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی گویا انعامات سے ایک انعام ہے جس کو اللہ مقام امتنان میں ذکر کرتے ہیں. نعمت اللہ پاک کی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی مقام امتنان میں سمندری سفر کو ذکر کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ سمندری سفر
یہ مباح ہے، جائز ہے، ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ نے اس سے استدلال کیا ما ذکرہ اللہ فی القرآن الا بحق، اور اسی سے ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا جو لوگ رکوب بحر کی ممانعت کے قائل ہیں۔ ثم تلا، پھر مطر وراق نے تلاوت کی آیت کریمہ کا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کہاں کیا ہے؟ کہ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، بالکل صریح آیت ہے۔ تم دیکھو گے کشتیوں کو سمندر میں، تو پانی کو سمندر کی سطح سمندر کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل حاصل کرو، روزی حاصل کرو۔ ظاہر بات ہے مراد یہی ہے کہ تم سمندری سفر کرو، جیسے بر کا سفر کرتے ہو وابتغوا من فضل اللہ، ابتغاء فضل اللہ کے لیے، ویسے تم ابتغاء فضل اللہ کے لیے سمندری سفر کرو۔ یہ ہے وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ۔ اللہ پاک اپنا منت احسان بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم کو تمہارے واسطے سمندری سفر کے اسباب مہیا کر دیے، یہ کشتیاں مہیا کر دی جو سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے اور تم کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ جا کر تم کو تجارت کرو، اپنا نفع حاصل کرو اور واپس اپنے گھر کو لوٹو۔ یہ وَتَرَى الْفُلْكَ فِي مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ۔ آگے تھوڑی سی بات اور عرض کرتے ہیں۔ الفلک السفن الواحد والجمع سواء۔ الفلک جو آیت کریمہ میں موجود ہے وَتَرَى الْفُلْكَ، اس کے معنی ہے السفن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہے الفلک والسفن والواحد والجمع سواء، یہ کلام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور آپ ادھر اشارہ فرما رہے ہیں کہ آیت کریمہ میں الفلک جو وارد ہوا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، الفلک السفن، اور دلیل اس کی موجود ہے مواخرہ، یہ ماخرہ کی جمع ہے جو اس کی صفت وہ حال واقع ہوا ہے۔ تَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، ذرا حال ہے کہ وہ سمندر کے سینے کو چیرتی، پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل حاصل کرو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادھر اشارہ کر رہے ہیں کہ الفلک جو آیت کریمہ میں ہے بمعنی سفن ہے، باقی الواحد والجمع فیہ سوا، اس میں واحد و جمع دونوں برابر ہے، یعنی یہی وزن واحد کے لیے بھی اور یہی وزن جمع کے لیے بھی ہے۔ البتہ آیت کریمہ میں یہ بمعنی جمع استعمال ہوا ہے۔ الواحد جیسے فی الفلک المشحون، حضرت نوح کے قصے میں فی الفلک المشحون، یہ ہے الفلک کی صفت، المشحون مفرد، یہ مفرد استعمال ہوا۔ والجمع حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، جرین جمع مؤنث کا صیغہ ہے تو یہاں فلک کو جمع استعمال کیا ہے، اور الفلک المشحون میں فلک کو مفرد استعمال کیا ہے۔ وہ دونوں صورتوں میں یہی ایک وزن ہے جو واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسا آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھ لیا کہ فلک جو ہے یہ مفرد ہے جبکہ مانا جائے بر وزن قفل، اور یہ جمع ہے جبکہ اس کو مان لیا جائے بر وزن اسدن، یہ ہے الواحد والجمع سوا۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں، بڑے مفسر ہیں، آپ اس کی تفسیر میں کہتے تمخر السفن من الریح، یہ نقل دو طرح ہے، تمخر السفن من الریح اور تمخر السفن الریح بغیر من کے اور من کے ساتھ۔ من نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اور من اگر ہے تو من زائدہ ہے یا تبعیضیہ ہے یا بیانیہ ہے، جیسے شراح کرام نقل کرتے ہیں تمخر السفن
من الریح ای بعض الریح، تمخر مانا تشق، السفن کشتیاں، پھاڑتی ہے کشتیاں، بعض الریح، کل ریح کو تو نہیں، جو اس کے سامنے آ جاتی ہے اس کو چیرتی پھاڑتی آگے چلی جاتی ہے۔ یہ تمخر السفن من الریح، ولا تمخر الریح من السفن الا الفلک العظام، ولا تمخر الریح من السفن الا الفلک العظام۔ پہلے دفعہ والا مسئلہ دیکھ لیجیے، ولا تمخر الریح شیء من السفن، اور کوئی کشتی ہوا کو نہیں پھاڑتی مگر بڑی بڑی کشتیاں۔ ترجمہ کر کے ذرا اور بات وضاحت سے آگے ذکر کریں گے کیا کہنا چاہتے ہیں، ترجمہ دیکھ لو۔ لا تمخر الریح من السفن ای شیء من السفن الا الفلک العظام، نہیں پھاڑتی ہواؤں کو کوئی کشتی مگر بڑی بڑی کشتیاں۔ یہ ترجمہ ہو گیا، لا تمخر الریح من السفن الا الفلک العظام۔ اب یہاں شراح کرام نے اس عبارت کو حل کرنے کے لیے مجاہد والی دونوں جملوں کو کلام کیا ہے۔ سب سے واضح اور بہتر کلام ایسے معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ فتح الباری اور کوثر الجاری میں موجود ہے۔ دونوں کو ملا کر آپ دیکھیں گے تو مسئلہ بطریق احسن حل ہو جائے گا۔ جیسے فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے یہاں سفن بن نصب ضبط کیا ہے۔ کہاں؟ تمخر السفن الریح، یہ اکثر حضرات سفن کا نصب ضبط کیا ہے اور اصیلی نے اس کا عکس نقل کیا ہے، یعنی تمخر السفن الریح۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اول درست ہے، اول یعنی نصب السفن اور رفع الریح، یہ صواب ہے ان بعض حضرات کے یہاں، اس لیے کہ ریح فاعل ہے، تمخر السفن الریح۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ لفظی، ہوائیں پھاڑتی ہیں کشتیوں کو، تمخر السفن الریح یا من الریح بمعنی بعض الریح، اور اس مخرج سے مراد اور شخص سے مراد یہاں کشتیوں کا تصرف کرنا، وہ یہ کشتیاں یہ نہیں، ہواؤں کا تصرف کرنا کشتیوں میں، اس لیے کہ ہوائیں کشتیوں میں تصرف کرتی ہیں اقبال و ادبار میں۔ اگر باد موافق ہے تو ہواؤں کا تصرف چل رہا ہے اقبال میں، اور اگر باد مخالف ہے تو ہواؤں کا تصرف چلتا ہے ادبار میں۔ ایسا بہت مشہور شعر ہے، بار بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ ایک ہوائیں چلتی ہے کشتیوں کی موافقت میں، کبھی مخالفت میں۔ اقبال کشتیاں کیا ہے؟ ہوائیں چلتی ہے اور تصرف کرتی ہے اقبال میں، جبکہ وہ باد موافق ہو، اور تصرف کرتی ہے ادبار میں جبکہ باد مخالف ہو۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ سفن کا نصب اور ریح کا رفع، اس لیے کہ ریاح کا تصرف کشتیوں میں چلتا ہے اقبال کے سلسلے میں بھی اور ادبار کے سلسلے میں بھی۔ میں نے ذرا سی وضاحت کر دی کہ باد موافق تصرف کرتی ہے کشتیوں میں اقبالاً، اور تصرف کرتی ہے کشتیوں میں باد مخالف ادباراً۔ تو اس واسطے فاعل ریح ہے اور سفن جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ضبط یہی ہونا چاہیے
کہ کشتیاں تمخر السفن الریح یا من الریح، اور اصیلی نے اس کا عکس ضبط کیا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اصیلی کا ضبط درست ہے، اصیلی کا ضبط درست ہے، یعنی سفن کا رفع اور ری کا نصب۔ تمخر السفن الریح یا من الریح، کیوں یہ ثواب ہے اول کے مقابلے میں؟ اس لیے کہ ظاہر قرآن بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخر کا فعل سفینہ کے واسطے کا رکھا ہے، مخر کی نسبت سفینہ کی طرف کی ہے، جیسا ابھی ہم نے عرض کیا فقال مواخر فیہ وتر الفلک مواخر فیہ، تو فلک کے واسطے حال جو مواخر ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ تم دیکھو کشتیوں کو اس حال میں کہ وہ پانی کو چیرتی پھاڑتی آگے نکل جاتی ہے۔ تو مخر کی نسبت قرآن نے کشتی کی طرف کی ہے، یہ دلیل ہے کہ اصیلی نے ضبط جو کیا ہے رفع سفن کا، یہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ اللہ پاک نے فعل مخر کا فعل کشتی کے واسطے رکھا مواخر فیہ میں۔ لہذا اب کلام کی وضاحت ہوگی۔ تمخر یہ باب نصر اور باب فتح سے تمخر مخر یمخر، اور معنی میں ہے تشق، معنی پھارتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے مخرت السفینہ، مخرت السفینہ بولا جاتا ہے جبکہ کشتی پانی کو پھاڑتی چیرتی نکل جائے اور اس کے ساتھ کیا ہو، آواز بھی ہو، آواز کے ساتھ چیرتی پھاڑتی چلی جائے، اسے کہتے مخرت السفینہ۔ کشتی پانی کو چیرتی ہوئی شور کرتی ہوئی آگے کو نکل گئی۔ اور مجاہد جو کہتے، مجاہد کی مراد یہ ہے کہ سفینہ نے سفینہ چیرتی پھاڑتی چلی جاتی ہے سمندر کے پانی کو، بالصوت مانا شور کرتی ہوئی، یہ شور کرنا یہ بواسطے ریح ہوتا ہے، اس لیے کہ ہوائیں نہ چلے تو کوئی آواز، جیسے ریل گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں اور ہواؤں کو چیرتی پھاڑتی ریل گاڑی آگے نکل جاتی ہے، سن سن کی آواز آتی ہے، دور تک آواز پہنچ جاتی ہے، تو یہ کشتیاں بھی جب سطح سمندر پر چلتی ہے اور پانی کو پھاڑتی آگے نکل جاتی ہے تو یہ صوت جو اس میں ہوا کرتی ہے وہ صوت ہواؤں کی وجہ سے ہے۔ یہ تمخر السفن من الریح یا الریح بسبب الریح بواسطۃ الریح، کشتیاں سمندر کے پانی کو پھاڑتی ہوئی بالصوت آگے نکل جاتی ہے، چلتی ہے، کائے کی وجہ سے؟ من الریح یعنی ریح کے سبب سے، بواسطے ریح یہ شور کرتی ہوئی نکلتی ہے، یہ آواز جو اس میں پیدا ہوتی ہے وہ ریح کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مراد ہے امام مجاہد کی کہ کشتی کا شق جو ہے سمندر کو پھاڑنا بالصوت، یہ بواسطۃ الریح ہوتا ہے۔ جی پہلے رفع ہی سمجھ لو، اس کے بعد نصب بھی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے مجاہد کہتے ہیں لا تمخر الریح من السفن الا الفلك العظام، لا تمخر الریح شیء من السفن الا الفلك العظام، نہیں پھاڑتی ہواؤں کو کوئی کشتی، یعنی کشتیاں بالصوت پانی کو چیرتی پھاڑتی نہیں چلتی ہیں، کوئی کشتی نہیں چلتی اس کیفیت کے ساتھ مگر بڑی بڑی کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں
کہ یہ صوت جو ہے یہ نہیں حاصل ہوتی مگر بڑی بڑی کشتیوں سے، یعنی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہے تو وہ شور کرتی نکلتی ہے، چھوٹی کشتیاں جب چلتی ہے تو وہاں آواز نہیں آتی، وہ شور کرتی نہیں نکلتی۔ یا یہ مراد ہے کہ چھوٹی کشتیوں سے اغلب آواز نہیں آتی ہے جب وہ چلتی ہے، یہ آواز جو آتی ہے وہ بڑی بڑی کشتیوں سے آتی ہے۔ صاحب کوثر اس کا حل یوں کرتے ہیں جو ذرا زیادہ واضح ہمیں نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہواؤں کو نہیں پھاڑتی مگر بڑی بڑی کشتیاں، یعنی پانی کو چیرتی پھاڑتی اور شور مچاتی نہیں چلتی ہے مگر بڑی بڑی کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں الا العظام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کشتیاں، بڑی کشتیاں جو ہے اس میں بادبان لگے ہوئے ہوتے ہیں، بادبان لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے پرانی کشتیوں کے فوٹو دیکھے ہوں گے، یا اپنی کوئی کشتی جو ہے آپ دیکھیں گے وہ ایک پردہ سا اوپر کپڑا سا باندھتے ہیں، اور اوپر لکڑی کے ساتھ نیچے تک آتا ہے، اور وہ ان کشتیوں کے چلنے میں چونکہ ہوائیں چلتی ہے، یہ ہوائیں اس کے ساتھ رک جاتی ہے، ٹھہرتی ہے اور کشتی کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو بادبانی کشتیاں اس لیے کہ بڑی بڑی کشتیاں جو ہے وہ لأنها ذوات الشراع، یہ کہنا شرع معنی بادبان، اس لیے کہ ایک بادبانی کشتیاں ہوتی ہے اور ان کشتیوں کے چلنے کا مدار ان ہواؤں پر ہوتا ہے، بادبانوں پر ہوتا ہے، برخلاف چھوٹی کشتیوں کے، اس لیے کہ ان کا بادبان نہیں ہوتا، یا چھوٹی کشتیاں ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی لہذا وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ہواؤں کو پھاڑنا، سمندر کے پانی کو چیر پھاڑ کے ہواؤں کو چیر پھاڑ کر آگے بڑھنا، بالصوت آگے بڑھنا، یہ کام ہے بڑی کشتیوں کا، بڑی بڑی کشتیوں کا۔ چھوٹی کشتیاں یا تو اغلب یہ ہے کہ ان میں بات نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بادبان ان میں نہیں ہوتا، اور بڑی کشتیوں میں بادبان ہوتا ہے، لہذا یہ بادبان جو ہے ان کشتیوں کو چلنے میں مدد کرتا ہے اور ہوائیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں۔ تو ہواؤں کو نہیں پھاڑتی مگر بڑی کشتیاں، یہ ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بادبان ہوتا ہے، اور چھوٹی کشتی میں بادبان نہ ہونے کی وجہ سے یا تو وہ اتنا شور مچا کے نہیں چلتی، اور یا پھر وہ ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ہواؤں کی وجہ سے شور مچا کر چلنا، ان ہواؤں کو ہٹا دینا اور سمندر کے پانی کو چیر پھاڑ کے آگے نکل جانا، یہ بڑی بڑی کشتیوں میں ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لو رفع والی اعراب کا مطلب ہو گیا۔ نصب والے اعراب کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اوپر ذکر کر دیا تھا کہ ریح اگر فاعل ہے تو اس صورت میں ریاح کا تصرف جو کشتیوں میں ہوتا ہے اقبال و ادبار کے سلسلے میں یہ مراد ہے۔ باقی شرح جو شرح کرتے ہیں تو رفع والی عبارت ہی کی شرح کرتے ہیں، نصب والی جو ہے عبارت کی شرح نہیں کرتے، باقی اس کلام سے شرح سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دیکھیے اب نصب پر آئیے، تمخر السفن من الریح، معنی الریح یعنی کشتیوں میں تصرف کرتی ہیں ہوائیں، ہو گیا مسئلہ۔ کشتیوں میں تصرف کرتے ہوائیں اقبال و ادبار کے سلسلے میں کہ ہواؤں سے اقبال ہوتا ہے اور انہی کی وجہ سے ادبار ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی وضاحت اور ہم نے کر دی کہ اگر بعد موافق ہے تو اقبال ہوتا ہے اور بعد مخالف ہو تو ادبار ہوتا ہے۔ یہ ہواؤں کا تصرف چلتا ہے کشتیوں میں، یہ معنی تمخر السفن، سفن الریح، ہوائیں پھاڑتی ہے کشتیوں کو، پھاڑتی ہے یا پھاڑ دینا، الٹ دینا مراد نہیں، بلکہ پھاڑنے سے مراد یہاں تصرف کرنا ہے کہ کشتیوں میں ہوائیں تصرف کرتی ہے۔ یہ نصب والی بات ہو گئی۔ اسی طرح ولا تمخر الریح من السفن، ای لا تمخر الریح شیئا من السفن، یہ
ایک موصوف مقدر مان لو، شیئا من السفن الا الفلک العظام، اور ہوائیں نہیں تصرف کرتی ہے کسی کشتی میں مگر بڑی بڑی کشتیوں میں. ان کا یعنی ان کا تصرف جو بالکل کھلی آنکھوں نظر آتا ہے وہ بڑی بڑی کشتیوں میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کے بادبان ہوتے ہیں، تو بادبان ہونے کی وجہ سے ہوائیں تصرف کر رہی ہیں، نہیں کر رہی ہیں، اقبال میں کر رہی ہیں، ادبار میں کر رہی ہے. یہ آدمی خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. کشتی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو نظر آتا ہے کہ باد موافق ہے اور اس کی اقبال میں مددگار ثابت ہو رہی ہے. اور اگر کشتی آگے کو چلتی نظر نہیں آتی بلکہ واپس لوٹتی نظر آتی ہے تو آدمی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، انداز لگا لیتا ہے کہ باد مخالف کا تصرف چل رہا ہے کشتی میں، جو کشتی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. یا رفتار سے پتہ چلے گا، اگر رفتار تیز ہے سمجھ لو باد موافق ہے اور اقبال میں اس کی مدد ہو رہی ہے، اور اگر کشتی تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ بہت آہستہ 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 چل رہی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ باد مخالف کا تصرف اس میں ادبار کے سلسلے میں چل رہا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. یہ تھوڑی سی وضاحت طلب یہ عبارت تھی اور اس کو ہم نے یہاں ذکر کر دیا. آپ حضرات اگر اس کو معلوم کرنا چاہیں زیادہ اچھی طرح، جیسے ہم نے حوالہ دیا فتح الباری کوثر الجاری، دو کی عبارت کو آپ ملا لیں گے تو معنی مفہوم واضح ہو جائے گا. دیگر شراح نے بھی لکھا ہے لیکن یہ زیادہ واضح ہے. ولا تمخر الريح من السفن الا الفلك العظام الا الفلك العظام. سفینہ کی وجہ تسمیہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. قال صاحب المحکم کہہ کر کہ سفینہ بروزن فعیلہ بے معنی فاعلہ ہے، اور سفینہ کو سفینہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ وجہ الماء کو ظاہر کرتی ہے. تسفن وجہ الماء معنی تفسرہ، تفسرہ معنی ظاہر کرنا، وہ وجہ الماء کو ظاہر کرتی ہے. اور اردو والے لکھتے ہیں سفنت الریح سفنن، باب نصرہ اور سمیہ سے ہے ہوا کا سطح زمین پر چلنا، ہوا کا سطح زمین پر چلنا. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشتی بھی سطح آب پر چلتی ہے، لہذا اس کو سفینہ کہتے ہیں. یہ باب ضرب سے آتا ہے سفن یسفن سفنن، اور معنی الشیء معنی چھیلنا. یا سفینہ کو سفینہ کہتے ہیں کہ وہ سطح کیا ہے وجہ الماء کو اور سطح آب کو چیرتی ہوئی چھیلتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے، لہذا سفینہ کو سفینہ کہتے ہیں. لو وجہ تسمیہ ہو گئی. وقال اللیث حدثني جعفر بن ربیعہ عن عبد الرحمن بن ہرمز عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ وقال اللیث. نسخے میں دیکھو جہاں نسخ کی تفسیر آپ کی موشی نے ذکر کی ہوگی، اوپر سے دیکھو نسخ وقال اللیث فی نون قال ابو عبداللہ، اتنا اضافہ ہے. وقال ابو عبداللہ وقال اللیث خرج فی البحر، خرج الى البحر، فی البحر الى البحر. وساق الحدیث زاد فی السین زال قافتہ مستملی ابو ذر ابو الوقت، ان کی روایت میں ہے قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني اللیث بهذا. یہ جو عبارت ہے فتح الباری کے نسخے میں وہ اوپر والی روایت کے ساتھ لگی ہوئی ہے جہاں کا ساق الحدیث ہو گیا. اس کے بعد بھی قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني اللیث بهذا. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اوپر تعلیقاً ذکر کیا اور مان اس کے بعد اسی مقام پر اس روایت کو موصولاً ذکر کیا. وہ مصنف کے استاد اس میں عبداللہ ابن صالح وہ لیث سے نقل کرتے ہیں، تو امام مصنف نے اوپر تعلیقاً اور اس کے مان بعد جیسے دیگر نسخوں میں 3 نسخوں کا حوالہ دیا ہے اس میں موصولاً اس کو ذکر کر دیا. حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنا بهذا. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنا، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں اس معلق مذکور کے موصول ہونے کی تصریح ہے، اور صحیح کی اکثر روایات میں یہ واقع نہیں ہوا ہے
ابو ذر وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے اس مقام پر، لیکن ابو الوقت کی روایت میں اسی طرح وارد ہوا ہے۔ بہرحال یہ 3 نسخے ہیں جس میں اسی طرح وارد ہوا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني حادث سے پتہ چلا کہ اوپر تعلیق اور اسی کو موصولا معن بعد امام مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہی روایت کتاب الکفالہ میں ہے، اور اسی طرح واقع ہوا ہے نسخہ سغانی میں۔ علامہ سغانی کا نسخہ بہت مشہور و معروف ہے، وہ بھی چھپ گیا ہے اسی عبارت میں، اسی گویا طرز کتابت میں جو اس زمانے میں تھا۔ اور یہ بحرین کے شیخ یعقوب نظامی جو ہے، انہوں نے اس نسخے کو چھاپا ہے، اس کو بہت تقسیم کیا ہے۔ قسمت سے ہم لوگ کہیں حج میں گئے ہوئے تھے، ہمیں بھی دستیاب ہوا، مولوی نسخے کے واسطے سے ہمیں بھی مل گیا نسخہ سغانی۔ آپ آئیں گے اس کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہاں حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنی اللیث، تو نسخہ سغانی میں یہاں یہ روایت وہ تعلیقا نہیں بلکہ موصولا ہی ہے، حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنی اللیث، یہ ہے۔ اس طرح کتاب الکفالہ میں اس پر کلام امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور اسی سے خود ایک باتیں ہم نے یہاں نقل کر دی ہے۔ وقال اللیث، کتاب الکفالہ کی روایت جو ہے 2291 2291 نمبر کی روایت ہے۔ اس کے تحت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام ذکر کیا ہے۔ وقال اللیث قال حدثني جعفر بن ربیعہ عن عبد الرحمن بن ہرمز عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر رجلا من بنی اسرائیل خرج فی البحر فقضى حاجت وساق الحدیث۔ وقت ہو گیا بچوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد